अस्सलाम वालेकुम। ये तस्वीर में आप मिर्चें देख रहे हैं, इनको फूल बहुत ज़्यादा लगे, इनको मिर्चें भी बहुत ज़्यादा लगी, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हुई। पिछले साल की ये तस्वीर है जो मैंने लगाई थी। और जिन जिन लोगों ने वीडियो देखी उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि ऐसा क्या लगाया आपने, ऐसा कौन सी मिट्टी इस्तेमाल की और कौन सी खादें इस्तेमाल की आपने जो ये इतना फ्रूटिंग जो है वो इनको हुई है। तो मैंने कोई खाद इस्तेमाल नहीं की, लेकिन मिट्टी मैंने जिस तरीके से इस्तेमाल की है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या किया है, ताकि वो भी आपके काम आए और आपको भी अच्छी फ्रूटिंग हासिल हो। आज मैं आपको ये बताने वाला था कि मैंने पिछले साल लगाई थी मिर्चें। तो मैंने इस क्यारी में लगाई थी, ये देखें, इस क्यारी में लगाई थी। तो इसको लगाने के बाद इसमें बहुत फल आया, बहुत ज़्यादा इसकी फ्रूटिंग हुई, बहुत ज़्यादा इसको फूल लगे। और लोग पूछते थे कि आप इसको कौन सी खाद देते हैं और कौन सी मिट्टी आप लोग इस्तेमाल करते हैं कि इतना भरपूर जो है वो मिर्चें लगी हैं। हमने कभी लगाई हैं तो वो इतनी उन्होंने कभी फ्रूटिंग नहीं दी, वो इतना भरपूर फल जो है वो नहीं लगा। तो इसका राज क्या है, तो वो मैं आपको राज इसका ये बताता हूँ कि ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा काट लिया है ताकि आपको ये शेड जो है ये नज़र आ जाए। ये देखें, ये मिट्टी की तह है। ये देखें, ये तो ड्रेन होल है। ड्रेन होल के ये ड्रेन होल है, ड्रेन होल के ऊपर रखी हुई ये कंकर थी। उसके बाद किया क्या मैंने, ये अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें, पहले मिट्टी की तह लगाई, उसके ऊपर सब्ज़ पत्तों की तह लगाई, उसके ऊपर फिर मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर फिर ये जो लेयर थी ये किचन का जो गार्बेज होता है वो उसकी तह है ये। उसके बाद फिर ये मिट्टी की लेयर है, ये यहाँ से नज़र आएगा आपको, ये देखें, ये फिर मिट्टी की लेयर है। उसके बाद फिर ये सूखे पत्ते हैं, सूखे पत्तों की ये लेयर चल रही है। उसके बाद फिर मिट्टी है, मिट्टी के बाद ये फिर सूखे पत्ते हैं, उनकी लेयर है। ये देखें, ये आपको इसके कलर भी पता चलेगा कि इसका कलर, ये देखें, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक। ये लेयर्स हैं इसकी, 4-5 लेयर्स जो इसकी थी वो बना के मैंने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। और उसके बाद इसको खुला छोड़ दिया कुछ देर के लिए, और फिर इसमें मैंने मिर्चें लगाई थी। और मिर्चें जो थीं वो उन्होंने भरपूर उसकी फल लगा उनको, फूल भी बहुत ज़बरदस्त थे। आप मेरे वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं कि उसको कितनी फ्रूटिंग हुई। तो मकसद ये है कि अगर आप इस तरीके से अपनी ज़मीन जो है वो प्रिपेयर करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि वो फ्रूटिंग अच्छी ना दे। क्योंकि देखें, इसमें हर लेयर है, जहाँ तक वो जड़ जो है वो पहुँचती है वहाँ उसको नई खुराक मिलती है। पहला बैरियर उसने क्रॉस किया, ये देखें, ये यहाँ तक था, ये यहाँ तक था। ये 6 इंच की मिट्टी की लेयर जो है ये मैंने आखिरी कांस्टेंट जो है ये इसको रखा। उसके बाद ये देखें, ये लेयर, ये वाली, ये पत्तों की लेयर है, सूखे पत्ते जो इसकी ये जब सूख जाते हैं पौधे तो उनको, उनकी ब्रांचेस जो है वो संभाल के रख लेता हूँ और इनके पत्ते वगैरह जो है वो काट के रख लेता हूँ। तो ये वो मटेरियल जो है वो काफ़ी हद तादाद में पड़ा हुआ था, तो मैंने उसकी लेयर जो है वो देता रहा। ये मुख्तलिफ़ लेयर हैं, हर लेयर में नई चीज़ इस्तेमाल की गई है, हर लेयर में नई चीज़ इस्तेमाल की गई है। इसमें एक लाइन जो है वो किचन गार्बेज की है, और फिर मिट्टी, फिर उसके बाद जो लाइन है वो है सब्ज़ पत्तों की, उसके बाद फिर मिट्टी, उसके बाद खुश्क पत्तों की ये जो ब्रांचेस वगैरह होती हैं वो डाल के, उसके बाद फिर मिट्टी, उसके बाद फिर सूखे हुए पत्ते। तो इस तरह की लेयर्स जो हैं वो मल्टी लेयर्स जो हैं वो बना के मैंने इसकी मिट्टी जो है वो एडजस्ट की थी।
تو اس کا مجھے رزلٹ جو ہے وہ کافی بہتر ملا۔ تو آپ بھی اس کو ٹرائی کیجئے، انشاءاللہ میں مزید بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اسی جگہ یہ ڈیٹیل میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کیسے میں نے زمین تیار کی۔ اس کے بعد میں جو دوسرا مرحلہ اس ویڈیو کا شروع کرنے والا ہوں وہ ہے کہ اس کو دوبارہ سے ری آرگنائز کیسے کرنا ہے۔ اس میں دوبارہ سے یہ تو خالی کر دی میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے، اس کو دوبارہ پھر اس میں مٹی اور کھاد وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کو میں نے کیسے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، کیونکہ دیکھیں اس نے فروٹنگ کرنی ہوتی ہے اور اس کی پیداوار جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی مٹی پہ، اور جہاں سے اس نے خوراک لینی ہے، خوراک کی وجہ سے ہی پودا اچھا بہتر بنتا ہے۔ اس کو بعد میں اگر کھاد نہ بھی ملے یا کوئی ایسی چیزیں نہ ملیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں اس کی خوراک میں مٹی میں اتنی چیزیں ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے پرورش پا سکے۔ تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے میں نے مختلف لیئرز جو ہیں وہ بنائی تھی۔ اس کا فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ زمین بھربھری رہتی ہے، نرم رہتی ہے، جڑوں کو پھیلنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ پانی لگاتے ہیں تو وہ تھورلی پانی سارے پوری کیاری کے اندر جو ہے وہ آتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھ لیں، اس میں جو میں نے مٹی اس میں سے نکالی ہے، کہیں سے بھی کوئی بھی پاکٹ جو ہے وہ ایسی نہیں نکلی کہ جہاں پانی جو ہے وہ نہ گیا ہو۔ یہ دیکھیں آپ کو بلیک اور براؤن کلر جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ نظر آئے گا۔ یہ جتنا بھی بلیک کلر ہے، یہ پتے جو میں نے اس میں استعمال کیے تھے وہ گل سڑ کے خاک بن گئے، خوراک بن گئے۔ یہ دیکھیں یہ ایسے جیسے پہاڑوں میں لیئرز ہوتی ہیں اس طرح کی لیئرز جو ہیں وہ بنی ہیں، اور یہ لیئرز بنانے کا طریقہ کیا ہے یہ میں ابھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ مین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھا اس کے نیچے جو سوراخ ہوتے ہیں ڈرین ہول، ان کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے، اس کو بند نہیں ہونے دینا، اس کو بلاک نہیں ہونے دینا۔ بعض پھر ہوتا کیا ہے کہ بارش جب ہوتی ہے تو بارش کا پانی جو ہے وہ نیچے ڈرین نہیں ہو سکتا، وہ اس کے اندر ہی رہتا ہے، اور اس میں پھر یہ فنگس لگ جاتی ہے اور مٹی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی فصل جو ہے وہ پانی جڑوں میں کھڑا رہے گا، کہیں ڈرین ہوگا نہیں تو جڑیں خراب ہو جائیں گی اور پودا جو ہے وہ مر جائے گا۔ ان چیزوں کا آپ لوگوں نے بالکل اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہے۔ اور اگلے نیکسٹ اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس میں جب آپ یہ اس طریقے سے اس کو تیار کر لیں گے تو آپ کو کھاد دینے کی بعد میں ضرورت نہیں ہے، جسٹ آپ نے پانی کی کیئر کرنی ہے کہ اس کو پانی جو ہے وہ ٹائم پہ دیں تاکہ اس کے نہ پانی کی کمی کا شکار ہو اور نہ یہ پانی کی زیادتی کا شکار ہو۔ آپ کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میرے پودوں کو اب خوراک کی ضرورت ہے، اب اس کو کھاد کی ضرورت ہے اور میں کھاد کی ضرورت ہے تو میں نے کیسے کرنا ہے۔ یہ دیکھیں نیچے والی پہلی لیئر جو ہے وہ میں نے سوکھے ہوئے پتوں کی وہ بچھا دی ہے۔ یہ تقریباً 2 انچ کی لیئر ہے، اور 2 انچ کی لیئر کے بعد جو ہے اس کے اوپر مٹی ڈالوں گا۔ مٹی ڈالنے کے بعد مٹی کی لیئر جو ہے یہ بھی تقریباً 1.5-2 انچ کی ہوگی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ پتے، تو یہ تہہ لگتی چلی جائے گی اوپر تک۔ یہ پودے بعد میں پتے جو ہیں یہ گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، اس کے یہ خوراک کا حصہ بن جائیں گے، لیکن یہ مٹی جو ہے اس کو نرم رکھیں گے، سافٹ رکھیں گے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس میں خوراک کا ذخیرہ بھی ہے، اور اس کو جڑیں جو ہیں وہ پھیلنے کے لیے بہت گنجائش ہے، اس میں جڑیں پھیلنے کے لیے۔ جڑیں پھیلنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نرم زمین ہوگی تو جڑیں جو ہیں وہ آسانی سے پھیلیں گی، خوراک بھی حاصل کریں گی اور نیوٹرنٹ بھی ان کو ملے گا۔ لیکن اگر زمین سخت ہو جائے، پتھر ہو جائے، تو پھر اس کا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پانی دیتے ہیں تو وہ پانی بیچ میں اس میں وہ نہیں کرتا، جذب، مٹی جو ہے وہ جذب نہیں کرتی، تو پانی سائڈ سے جو سائڈ وال ہے وہاں سے ہوتا ہوا ڈرین کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے۔
پودا صبح پانی دیتے ہیں وہ نیچے سے نکل جاتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد اس کے پودے کے جو پتے ہیں وہ پھر مرجھانے شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھر پانی مانگتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے۔ اور اسی دوران پودا جو ہے وہ ٹینشن میں چلا جاتا ہے، اس کو نہ پھل لگتا ہے نہ اس کو کوئی فروٹ لگتا ہے، چند تھوڑے بہت لگیں گے، پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ میں نے لگایا تو تھا بڑی محنت سے، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ پھل نہیں دے رہا۔ تو ان چیزوں کا جو ہے وہ آپ نے خیال کرنا۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کی سامنے بالکل صحیح طریقے سے یہ طے در طے جو ہے اس کو تیار کر دیا۔ آپ نے اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اس کو تیار کرنا ہے کیری کو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔